بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں سبق نمبر 89 کو پڑھیں گے، اور یہ سبق ہمارے گزشتہ سبق سے پیوستہ ہے، اس کا دوسرا حصہ ہے۔ اور آج کے سبق میں مشترک مکانات اور زمینوں کی تقسیم پر فریقین کے دلائل میں سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی دلیل کی وضاحت کی جائے گی۔ آئیے اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ وَلَهُ سے صاحب ہدایہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل کو ذکر فرما رہے ہیں۔ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے گرامی یہ تھی کہ جب ایک ہی شہر میں کئی مشترکہ گھر ہوں تو قاضی ہر گھر کو علیحدہ علیحدہ تقسیم کرے گا، یعنی ہر گھر میں سے شرکاء کو حصہ ملنا چاہیے۔ تو اس پہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اعتبار معنی کا ہے، الفاظ کا اعتبار نہیں ہوتا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اعتبار معنی کا ہوتا ہے اور معنی ہی مقصود ہوا کرتے ہیں۔ اب یہ معنی ہر جگہ ایک سے نہیں رہتے، بلکہ ان معنی کے اندر فرق آ جاتا ہے، اور وہ فرق کیسے آتا ہے اس کے لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی دلیل میں یہاں 5 چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ عموماً یہ 5 چیزیں کار فرما ہوتی ہیں، اور ان کی وجہ سے معنوی اعتبار سے گھر گھر میں فرق آتا ہے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ یہ بھی ہو سکتی ہیں ان کے علاوہ اور بھی صورتیں اور بھی چیزیں، ان کا ایسا ہونا ممکن ہے کہ ان کے ذریعے فرق کیا جا سکے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ 5 چیزیں تفاوت فاحش کا سبب ہو سکتی ہیں۔ ایک گھر مسجد کے قریب ہو، اسی طرح ایک گھر شہر کے اندر ہو، پھر شہر کے اعتبار سے فرق ہے، اسی طرح محلوں کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے۔ کوئی محلہ بہت اچھا ہوتا ہے، کسی محلے کے حالات دیگر گوں ہوتے ہیں، کہیں اچھے پڑوسیوں کی وجہ سے گھر کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، کہیں میٹھا پانی وہ اس گھر کے اندر ہونے کی وجہ سے کہ وہاں زمینی پانی میٹھا ہو، اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ تو یہ چیزیں معنوی اعتبار سے گھروں کے اندر تفاوت کو ظاہر کرتی ہیں۔ بظاہر یہ گھر گھر ہی ہوتے ہیں، اوپر سے گھر ہی دکھلائی دیتا ہے، دیواریں اور چھت ہوتی ہے اور اس کے اوپر خوبصورتی ٹائلیں نظر آتا ہے، لیکن یہ چیزیں ذیلی ہیں، باطنی خوبیاں ہیں کہ جو لفظ صاحب ہدایہ انہوں نے ذکر فرمایا ان الاعتبار للمعنی، معنی کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو معنی سے مراد وہ خوبیاں جو اندر ہوتی ہیں، ظاہری طور پر جن کا پتہ نہیں چلتا، تو یہ معنوی خوبیاں ہوتی ہیں، جیسے پڑوس کا اچھا ہونا، دکان کے لیے زمین کا بڑے موقع پر ہونا، پانی کی جگہ کا ہونا، یعنی تالاب ہو یا پانی میٹھا ہو، تو یہ صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو کیا فرماتے ہیں وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ، کہ یہ معنی، یہ مقصود مختلف ہو جاتا ہے شہروں کے اختلاف کی وجہ سے، محلوں کے فرق کی وجہ سے، کہ کچھ شہر بہت پرسکون ہوا کرتے ہیں اور کچھ شہروں میں سہولیات بہت اچھی ہوتی ہیں، کچھ شہر بڑے نقشے کے ساتھ آباد کیے جاتے ہیں، ان کے اندر بے ہنگم آبادی نہیں ہوتی۔ اسی طرح کچھ محلے اس میں لوگ بہت سلجھے ہوئے، پرانی آبادیاں، ایک دوسرے کا خیال کرنے والے، اس کی وجہ سے بھی گھر گھر میں فرق آتا ہے۔ والجیران، اور بعض دفعہ تو گھر کی قیمت پڑوس کی وجہ سے ہی لگتی ہے، اس گھر کے پڑوسی بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ وہ گھر چھوڑ کر کہیں جانا نہیں چاہتے۔ اسی طرح والقرب الی المسجد والماء، اسی طرح ایک گھر مسجد کے قریب ہے تو اللہ کے گھر کے قریب ہونا یہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی سعادت کا باعث ہے، مسجد مسلمانوں کا مرکز ہے،
تو جو مسلمانوں کے مرکز کے قریب ہوگا تو یہ اور زیادہ خوبی کا باعث ہے۔ اسی طرح والماء، پانی کے نزدیک ہونا، تو اب پانی کے نزدیک ہونے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ مکان ہے تو میٹھا پانی قریب ہو یا اس گھر کے اندر موجود ہو، یا میٹھے پانی کے جو تالاب ہیں، نہر ہے، وہ اس گھر کے قریب سے گزر رہی ہو، یعنی گھر میں پانی کا استعمال چونکہ ہر وقت ہوتا ہے تو اس گھر کے لیے پانی مہیا کرنا آسان ہو، پانی کا قرب، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے، وجہ ترجیح ہو سکتی ہے کسی گھر کے عمدہ ہونے کے لیے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيَخْتَلِفُ اخْتِلَافًا فَاحِشًا، کہ مقصود یعنی گھر سے جو مقصود ہے یعنی وہ معنی، وہ باطنی خوبیاں، ان کا اعتبار ہوتا ہے، اور ان خوبیوں کے اندر ان 5 چیزوں کو مد نظر رکھنے سے بہت زیادہ فرق ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اب جب فرق ظاہر ہوتا ہے تو فلا يمكن التعدیل فی القسمۃ، تو تقسیم میں تعدیل کرنا ممکن نہیں رہتا، کہ اب قاضی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ایک ایک گھر تینوں شرکاء کو یا چاروں شرکاء کو دے دے اور برابری بھی رہ جائے، ایسا مشکل ہے۔ تو چونکہ گھر گھر کے اندر فرق ہے یا چیزوں کے اندر فرق ہوا کرتا ہے، باطنی خوبیوں کے اعتبار سے کسی چیز کے ظاہری نام کو دیکھ کر یہ کہنا کہ یہ سارے ایک ہی ہوں گے، مثلا کپڑا کہ سارے کپڑے ایک جیسے ہوتے ہیں، دار کا لفظ سن کر، دار بمانا گھر کے سارے گھر ایک جیسے ہوتے ہیں، یا سائیکل کا لفظ سن کر یہ کہنا کہ سارے سائیکل ایک جیسے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بظاہر تو وہ ایک جنس ہے، لیکن ایک جنس ہونے کے باوجود اس کے اندر معنوی اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 3 مثالیں پیش فرمائی ہیں۔ پہلی مثال یہ فرمائی وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِشِرَاءِ دَارٍ، اسی وجہ سے کہ دار کے اندر جہالت ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو شرائے دار کا وکیل مقرر کرنا جائز نہیں، کہ احمد خالد کو یہ کہتا ہے کہ خالد آپ میری طرف سے ایک دار خریدنے کے وکیل بن جاؤ، تو خالد وکیل نہیں بنے گا، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ گھر کہاں پہ خریدنا ہے، کیسا خریدنا ہے، چھوٹا خریدنا ہے، بڑا خریدنا ہے، کس موقع پر خریدنا ہے، کون سے شہر میں خریدنا ہے، تو اس میں بہت ساری چیزیں مجہول ہیں۔ لہذا مطلق صرف شرائے دار کا تذکرہ کرنے سے کہ آپ میرے لیے ایک دار خرید لو، ایسا کہنے سے خالد احمد کا وکیل نہیں بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر 2 گھروں میں اتنا زیادہ فرق ہوتا ہے، تو یہاں تو 2 گھر نہیں ہیں، یہاں تو اس نے مطلقاً کہا ہے کہ میرے لیے گھر خرید لو، تو 2 گھر عام طور پہ ایک جیسے نہیں ہوتے، ان کے اندر باطنی اعتبار سے بہت ساری چیزوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو یہاں تو اس نے مطلق دار کا لفظ بولا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جس کو وکیل مقرر کیا ہے تو بجائے اس شہر کے 100 میل دور جا کر کوئی دار خرید لے، تو اس سے جھگڑے پیدا ہوں گے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پہلی مثال دی کہ دیکھیں دار، اس کے اندر تفاوت فاحش ہے۔ تو گویا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ تفاوت فاحش ہے، اس لیے آپ قیمت لگا کر اس کو تقسیم کر دیں۔ وَكَذَا، یہاں سے دوسری مثال ذکر کر رہے ہیں لَوْ تَزَوَّجَ عَلَى دَارٍ لَا تَصِحُّ التَّسْمِيَّةُ، کہ اگر عبد الکریم اپنے نکاح کے وقت اپنی اہلیہ کے لیے جب مہر مقرر کرتا ہے تو اس وقت وہ مہر میں یہ اعلان کرتا ہے کہ میں اپنی اہلیہ کو بطور مہر ایک دار دیتا ہوں، ایک گھر دیتا ہوں، دار کا لفظ بولتا ہے۔ تو دار کا لفظ اتنا وسیع ہے کہ اگر کسی نے دار کا لفظ بول کر نکاح کیا تو لا تصح التسمیۃ، یہ مہر مقرر کرنا صحیح نہیں ہوگا، بلکہ یہاں تو فقہاء کرام کہتے ہیں کہ اس میں اتنی زیادہ جہالت ہے کہ یہاں تو مہر مثل مقرر ہو جائے گا، اس لیے کہ مہر مثل وہاں ہوتا ہے جہاں مہر کا تذکرہ نہ ہو یا مہر میں جہالت ہو۔ تو یہاں نام لے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی اہلیہ کو دار دوں گا، لیکن چونکہ دار کے اندر جہالت اتنی زیادہ ہے
اس لیے یہاں اس کا دار کو بطور مہر مقرر کرنا درست نہیں ہے، بلکہ یہاں مہر مثل دینا پڑے گا۔ مثلا کما هو الحکم فیہما فی الثوب، یہاں سے تیسری مثال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ کس چیز میں؟ کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر وسعت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وسعت اس معنی میں کہ ان کے اندر جہالت ہوتی ہے، وہ لفظ بول کر آپ کچھ متعین چیز مراد نہیں لے سکتے۔ تو کہتے ہیں کپڑا بھی ایسا ہی ہے۔ اب کپڑے میں کیسے مثال بنے گی؟ فی ہما، ہما کا مرجع توکیل اور تزوج، کہ ایک شخص مثلا عبداللہ خالد سے کہتا ہے کہ آپ لاہور جا رہے ہو تو وہاں سے میرے لیے کپڑا خرید کر لانا، تو یہ توکیل بشراء الثوب، کپڑے کی خریداری کا وکیل بنانا درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ کپڑے میں بہت زیادہ وسعت ہے، بہت زیادہ تفاوت ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ اگر عبد الغفار نکاح کے وقت اپنی بیوی کے لیے کپڑے کے 10 تھان وہ بطور مہر مقرر کرتا ہے کہ میں اپنی اہلیہ کو 10 تھان کپڑے کے بطور مہر دیتا ہوں، یہ جو کپڑا مقرر کر رہا ہے یہ کپڑا بغیر کسی تفصیل کے مطلق کپڑا کا ہے کہ میں کپڑے کے اتنے تھان دوں گا۔ اب پتہ نہیں کہ کون سا کپڑا اس کے اندر ہوگا، ریشمی ہوگا، کاٹن کا ہوگا یا کوئی اور قسم کپڑے کی ہوگی۔ تو اب یہاں جب اس نے کپڑے کا نام لیا کہ میں مہر کے طور پہ کپڑا متعین کرتا ہوں، تو کپڑے کے اندر چونکہ جہالت بہت زیادہ تو کپڑا تو متعین نہیں ہوگا، لیکن یہاں بھی فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ مہر مثل متعین ہو جائے گا، مہر مثل دینا لازم ہوگا، کیونکہ پتہ نہیں کہ کون سا کپڑا اس نے مہر میں مقرر کیا ہے۔ تو یہ دوسری مثال بیان فرمائی۔ تو یہ تیسری مثال بیان فرمائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے اپنی بات کی وضاحت میں، کہ امام صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ ان الاعتبار للمعنی وهو المقصود، کہ اعتبار معنی کا ہوتا ہے اور وہ معنی ہی مقصود ہے، اور یہ مقصود مختلف ہو جاتا ہے مختلف حالات کی وجہ سے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 3 مثالوں کے ذریعے اپنی بات کو واضح کیا، بخلاف ایک دار کے، بخلاف الدار الواحدۃ، دوبارہ سنیں، بخلاف الدار الواحدۃ اذا اختلفت بیوتها، بخلاف صورت کے کہ جہاں شرکاء کے درمیان تقسیم کے لیے صرف ایک دار ہو، دار واحدہ ہو، اور وہ دار واحدہ ایسا ہے اذا اختلفت بیوتها کہ اس کے کمروں کے اندر فرق، فرض کرتے ہیں کہ اس گھر کے اندر 3 کمرے ہیں، ایک بہت زیادہ خوبصورت ہے، اس کے اوپر لنٹر ڈلا ہوا ہے، اندر خوبصورت قسم کی ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، تو یہ کمرہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے۔ دوسرا کمرہ ذرا درمیانے درجے کا ہے کہ پلستر تو ہو گیا ہے لیکن اس کے اندر خوبصورت ٹائلیں، ان سے نقش و نگار ابھی تک نہیں ہوا، لائٹنگ ہو گئی ہے لیکن ٹائل نہیں لگی۔ اور ایک تیسرا کمرہ ہے جو ان دونوں کمروں سے کم درجے کا ہے، یعنی وہ ایک ایسا کمرہ ہے جس کے اندر ابھی تک پلستر بھی نہیں کیا گیا، سیمنٹ سے اس کو مضبوط بھی نہیں کیا گیا، ہاں چھت ڈالی گئی ہے، دیواریں کھڑی کی گئی ہیں، لیکن اس کے اندر مزید بہتری اور آرائش پہ کام نہیں ہوا۔ تب یہ ایک گھر ہے، اس میں 3 کمرے ہیں، 3 آدمی اس گھر میں شریک ہیں، تو اب تینوں کمروں میں تینوں کا حصہ ہو، تینوں کمروں میں تینوں کا حصہ ہو اور پھر قیمت لگا کر تقسیم کریں تو یہ مشکل کام ہے، اس لیے کہ سب کمروں کا محل وقوع تو ایک ہی ہے، یعنی باہر سے جب پتہ بتایا جائے گا کہ آپ فلاں جگہ پہ آ جائیں، ایک شریک جب وہاں پہنچنے کے لیے کسی کو اپنا ایڈریس بتاتا ہے تو ایک بھی وہی بتائے گا، دوسرا بھی وہی بتائے گا، چونکہ سب کا محل وقوع تو ایک ہی ہے، اس لیے یہاں ایسا کیا جائے گا فقسمت الدار قسمتا واحدتا، کہ یہاں اس گھر کو ایک تقسیم کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا، لأن فی قسمت کل بیت علی حدۃ ضررا، اس لیے کہ ہر کمرے کو الگ الگ طور پر تقسیم کرنے میں ضرر ہے،
کہ تینوں شرکا کو تینوں کمروں میں حصہ دیں، تو بہت ممکن ہے کہ ان کے اندر آرائش خوبصورتی کے اعتبار سے تو فرق ہو، لیکن سائز کے اعتبار سے وہ کمرے انتہائی چھوٹے ہوں۔ ایسی صورتحال میں بجائے اس کے کہ ہر کمرے میں تینوں کو حصہ الگ کر کے دیں، تو چونکہ سب کا محل وقوع ایک ہے، اس لیے یہاں پہ قراندازی کر کے تینوں آدمیوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ فَقُسِمَتِ الدَّارُ قِسْمَةً وَاحِدَةً، پس اس گھر کو ایک گھر سمجھ کر یا ایک تقسیم کے اندر ہی تقسیم کیا جائے گا۔